آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا گیتی کو یونیورسٹی جاتے ہوئے، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہو یا اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ پہلے پہل اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ جب وہ ارد گرد دیکھتی تو کوئی نظر نہ آتا۔ گیتی نے سوچا اگر یہ بات کسی کو بتائی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اسی لیے وہ خاموشی سے سب کچھ نظر انداز کرتی رہی۔ مگر آج تو بات حد سے بڑھ چکی تھی۔ گیتی اپنی دوست کے ساتھ ریسٹورانٹ میں لنچ کر رہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ میسج دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر تم دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ نظر آئیں تو اس لڑکے کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اس کی دوست نے فوراً پوچھا، گیتی کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تم اچانک اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ گیتی نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ دوست نے ضد کی، پہلے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ لیکن گیتی نے کوئی وضاحت نہ دی اور جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس نے ڈرائیور کو بلانے کی بجائے فوراً ایک آٹو لیا اور گھر روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور گہری سانسیں لینے لگی، جیسے اس کے دل پر کوئی بھاری بوجھ ہو۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک اور میسج آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ اس میں لکھا تھا، گڈ گرل، تم نے میری بات مان کر صحیح فیصلہ کیا۔ نہ صرف تم خود مصیبت میں پڑنے سے بچ گئی، بلکہ اس لڑکے کی جان بھی بچ گئی۔ اگر اسی طرح میری بات مانتی رہو گی تو تمہاری اور تمہاری فیملی کی بھلائی ہوگی۔ یہ پڑھ کر گیتی کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ غصے اور خوف سے چلانے لگی، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں میرا سکون برباد کر رہے ہو؟ اس کی آواز اس کے کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ گیتی نے موبائل بند کر دیا اور گھبراہٹ کے مارے سانس لیتے میں دقت محسوس کرنے لگی۔ گیتی نے گھبراہٹ میں اپنا انہیلر نکالا اور سانس بحال کرنے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کمرے کے فرش پر بیٹھ گئی اور موبائل کو دور پھینک دیا، جیسے وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو۔ چند لمحے گزرے مگر خوف کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ گیتی کے دماغ میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ یہ کون ہے جو مجھے دھمکا رہا ہے؟ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ کسی کی شرارت ہے یا واقعی میری جان خطرے میں ہے؟ اس کے ذہن میں ان گنت سوال چل رہے تھے، لیکن ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ سوچنے لگی، کیا کوئی واقعی میرے اتنے دنوں سے پیچھا کر رہا تھا؟ میں تو اسے وہم سمجھتے ہوئے اگنور کرتی رہی۔ اب میں کیا کروں؟ بابا کو بتاتی ہوں، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ میں بابا سے بات کرتی ہوں، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے والد کے کمرے میں گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ مصطفیٰ صاحب نے کہا، آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی گیتی کمرے میں گئی اور اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی، جو کہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ گیتی کو دیکھ کر انہوں نے کتاب بند کی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا، کیسی ہے میری بیٹی؟ گیتی نے مسکرا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بابا؟ تو مصطفیٰ مسکرانے لگے اور کہا، میں تھک گیا ہوں، بولو کوئی کام تھا؟ گیتی کچھ بتانے لگی لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اور کہا، نہیں میں تو ایسے ہی آئی تھی، کیا میں اپنے بابا سے بغیر کسی کام کے نہیں مل سکتی؟ تو وہ ہنسنے لگے اور کہا، کیوں نہیں، میری بیٹی جب چاہے مجھ سے مل سکتی ہے۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر گیتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ گیتی اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے مصطفیٰ صاحب کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن پھر ایک عجیب سا خوف اسے روک رہا تھا۔ اگر بابا نے پریشان ہو کر سخت قدم اٹھایا تو کیا ہوگا؟ اور اگر وہ اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے لے کر کسی کو ملوث کر بیٹھے تو کیا یہ مسئلہ اور نہ بڑھ جائے گا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ اس نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا
اور کانپتے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے آن کیا۔ اس کا اچانک موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس کی سانس رک گئی اور دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل سکرین پر نظر ڈالی۔ ایک نیا میسج آیا تھا۔ گیتی، تم نے صحیح کیا جو کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یاد رکھو، اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ یہ تمہارے اور تمہارے پیاروں کے لیے بہتر ہوگا کہ تم خاموش رہو۔ یہ پڑھ کر گیتی کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے کمرے میں بھی موجود ہے اور ہر لمحہ اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے کے پردے ہٹائے اور کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ گیتی نے سوچا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ جو کوئی بھی ہے اس پر پل پل نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہی بات اسے مزید ڈرا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ گیتی کے ذہن میں بار بار یہی سوالات آ رہے تھے۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ موبائل کو میز پر رکھ کر وہ اپنے بیڈ کی چادر میں لیٹ گئی، جیسے یہ چادر اسے کسی بھی خطرے سے بچا لے گی۔ رات گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گیتی نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کے دل کا سکون جیسے کہیں کھو چکا تھا۔ وہ ہر آیت کے ساتھ دعا مانگتی رہی، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، مجھے ہمت دے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن نیند بھی بے چین تھی۔ خواب میں بھی دھمکی آمیز میسج، وہی خوفناک سایہ، اور اس کے پیچھے چھپا ایک پراسرار چہرہ تھا جو اسے پکڑنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی، پسینے سے شرابور، اور اس کا سانس پھر رکنے لگا۔ جلدی سے اس نے انہیلر اٹھایا اور سانس بحال کرنے لگی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اس کا پتہ لگانا ہوگا، لیکن کیسے؟ میں کس سے بات کروں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ساری رات خوف میں جاگتے ہوئے گزر گئی۔ گیتی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے بات کرے اور اس مسئلے کا حل کیسے نکالے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ راستے میں کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ صبح جب وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر گئی تو مصطفیٰ صاحب نے اسے عام سے حلیے میں دیکھ کر پوچھا، گیتی آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ گیتی نے سر جھکا کر جواب دیا، نہیں بابا، میرے سر میں درد ہے، اس لیے آج چھٹی کروں گی۔ یہ سن کر مصطفیٰ صاحب فوراً پریشان ہو کر اس کی طرف آئے اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ میری بیٹی کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ گیتی نے فوراً کہا، بابا آپ پریشان نہ ہوں، بس معمولی سا درد ہے، ویسے ہی میرا دل نہیں کر رہا یونیورسٹی جانے کو۔ آپ تیار ہو جائیں، آپ کو آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے گیتی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، کیا واقعی تمہارے سر میں معمولی درد ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، تمہارے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم ساری رات سوئی نہیں ہو۔ گیتی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ سب کچھ بتا دے، لیکن فوراً ہی سنبھل کر بولی، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، رات میں سکون سے سوئی تھی، بس اب تھوڑا سا سر میں درد ہے، شاید زکام کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے ہلکی ہلکی زکام کی بھی شکایت ہو رہی ہے۔ گیتی نے جان بوجھ کر آہستہ آہستہ بات کر کے مصطفیٰ صاحب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور وہ واقعی مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میڈیسن یاد سے کھا لینا تاکہ تمہاری طبیعت سنبھل سکے۔ گیتی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ صاحب آفس کے لیے روانہ ہو گئے، مگر گیتی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، انہیں کیا بتاتی کہ یہ سر درد کس وجہ سے ہے، یہ خوف، یہ دھمکیاں، یہ سب باتیں میں کس سے شیئر کروں۔ وہ بے بسی کے عالم میں ناشتے کے لیے پلیٹ اٹھائے بیٹھی رہی، مگر نوالا حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ابھی بھی وہ میسیجز اور دھمکیاں چھائی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد گیتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل کی بینڈ سن کر وہ فوراً گھبرا گئی۔ جب اس نے موبائل کی اسکرین دیکھی تو اس پر ایک ان نون نمبر نظر آیا۔ گیتی نے موبائل کو تھوڑی دیر تک ہاتھ میں تھامے رکھا، لیکن کال اٹینڈ کرنے کی ہمت نہ کر پائی۔
اور دوبارہ موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد کال بند ہو گئی، لیکن فوراً ہی ایک میسج موصول ہوا۔ گیتی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ میسج میں لکھا تھا، آج تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ یہ پڑھ کر گیتی کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کون ہے جو اس کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا اور وہ بے بسی کے عالم میں موبائل کو ایک بار پھر میز پر رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر میسج آیا، صبح اگر تم یونیورسٹی نہ آئی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیا کرتی ہو۔ یہ سب پڑھتے ہوئے گیتی کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل جائے گی۔ اس نے غصے میں اپنا موبائل دیوار پر دے مارا اور رونے لگی۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہر لمحہ اس پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ دن کسی نہ کسی طرح بڑی مشکل سے گزرا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو ہر طرف ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ شاید کسی پر شک ہو جائے اور اسے معلوم ہو سکے کہ وہ کون ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اسے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ لیکچر لینے کے بعد جب وہ اپنی دوست وانیا کے ساتھ کینٹین میں گئی تو وانیا نے پوچھا، کیا بات ہے گیتی، آج تم بہت چپ چپ ہو، سب خیریت ہے؟ گیتی نے سوچا کیوں نہ وانیا سے بات کرے، شاید کوئی حل نکل آئے۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور کہا، آپ گیتی ہیں؟ گیتی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ لڑکے نے ایک گفٹ باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ گیتی نے فوراً پوچھا، کس نے بھیجا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، گیٹ پر ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کو دے دوں۔ گیتی نے اس بات میں سر ہلاتے گفٹ باکس اپنے پاس رکھ لیا، لیکن ابھی تک اسے کھولا نہیں تھا۔ وانیا مذاق کرتے ہوئے کہنے لگی، واہ میڈم، آج تمہیں گفٹ آیا ہے، کہیں کوئی لو شیف کا چکر تو نہیں؟ گیتی نے وانیا کی طرف دیکھا اور اچانک رونے لگی۔ وانیا اٹھ کر اس کے قریب آئی اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ گیتی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وانیا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد گیتی تھوڑی پرسکون ہوئی اور وانیا کو دیکھتے ہوئے شروع سے آخر تک کی ساری بات بتا دی۔ یہ سب سن کر وانیا بھی پریشان ہو گئی، لیکن جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، تم فکر نہ کرو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ وانیا نے گفٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ گیتی نے ڈرتے ڈرتے گفٹ کھولا تو اس میں ایک موبائل اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، تم نے موبائل توڑ دیا، لیکن اگر یہ موبائل تم نے توڑا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ یہ پڑھ کر گیتی کی سانسیں اکھڑنے لگی، اسے شدید تکلیف ہونے لگی۔ وانیا نے فوراً اس کے بیگ سے انہیلر نکالا اور اسے دیا اور اس کی کمر سہلانے لگی۔ کچھ دیر بعد گیتی کی سانسیں بحال ہوئیں تو اس نے نم آنکھوں سے وانیا کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو، وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، کس کے ساتھ ہوں، کہاں آتی جاتی ہوں، کیا پہنتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، وہ سب جانتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وانیا، مجھے بچا لو۔ وانیا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ فی الحال تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے تاکہ مزید مسئلہ نہ ہو۔ گیتی نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی حل ضرور نکالنا ہوگا۔ اس دوران لقمان وہاں آ گیا اور بولا، ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ لقمان کو دیکھ کر وانیا گھبرا گئی، کیونکہ اسی دن وہ لقمان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں لنچ کر رہی تھی جب گیتی کو وہ میسج آیا تھا۔ لقمان ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں اور تم اٹھ کر جا رہی ہو، یہ زیادتی ہے۔ یہ سن کر گیتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ وانیا نے لقمان کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ لقمان سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اسے ریسٹورنٹ کی بات یاد آ گئی
اور اس نے گیتی سے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار جب وہ گیتی کے قریب جانے کی کوشش کرتا، گیتی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ گیتی کے اس رویے سے لقمان پریشان تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا گیتی کو ایک نوٹ پکڑا کر چلا گیا۔ گیتی نے جب نوٹ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، مجھے لائبریری کے بیک سائڈ پر آ کر ملو۔ گیتی بہت ڈر گئی۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کون اسے اتنا تنگ کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے، یہ جاننا ضروری تھا۔ یہی سوچ کر وہ لائبریری کی بیک سائڈ پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، ایک چہرہ چھپائے شخص نے اچانک سے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کا چہرہ بھی دیوار کی طرف موڑ دیا۔ وہ شخص گیتی کے قریب آتے ہوئے بولا، کیسی ہو میری جان؟ گیتی نے گھبرائے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے ایک بلند کہا لگایا اور کہا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، اتنی جلدی کس بات کی؟ پھر اس نے گیتی کو سخت لہجے میں کہا، فی الحال میری بات غور سے سنو، جو موبائل میں نے تمہیں دیا ہے سب سے پہلے تو اسے آن کرو۔ یاد رکھنا، اگر تم نے دوبارہ موبائل توڑنے یا بند کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اور ہاں، جو کچھ میں کہوں گا ویسا ہی کرتی جانا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے باپ کو مارنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ گیتی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، لیکن تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کون ہو تم؟ اس شخص نے اس کے سر پر دباؤ ڈال کر شیطانی انداز میں کہا، تمہارے پیچھے نہ پڑھوں تو کس کے پیچھے پڑھوں میری جان؟ تم ہی تو میری سب کچھ ہو۔ اس نے گیتی کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اب مجھے میری بات کا جواب دو، کیا تم ویسا ہی کرو گی جیسا میں چاہتا ہوں؟ اور پھر ایک لمحے کے لیے رکا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، نہیں تو۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن گیتی اس کی دھمکی کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ اس کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے لرزتی آواز میں کہا، پلیز میرے والد کو کچھ مت کہنا، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، لیکن پلیز مجھے اور میرے بابا کو نقصان مت پہنچانا۔ اس شخص نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یہی سمجھداری دکھاتی رہنا۔ اب یاد رکھو، تمہارے ہر قدم پر میری نظر ہے، کہیں کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور گیتی کو دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی حالت میں چھوڑ گیا۔ گیتی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی اور تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وانیا نے اس کی طرف دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ اور تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ گیتی نے گہری سانس لی اور وانیا کو ساری بات بتائی۔ وانیا نے سنا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آخر یہ شخص ہے کون جو تمہیں اتنا تنگ کر رہا ہے؟ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو تمہارے والد سے دشمنی رکھتا ہو؟ گیتی نے بے بسی سے کہا، میرے بابا کے تو بزنس کی دنیا میں بہت سے دشمن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب تو میرا دل چاہتا ہے میں خود کو اپنے گھر میں قید کر لوں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ وہ غمگین لہجے میں بولتی رہی، اگر میں ایک دن کے لیے بھی یونیورسٹی نہ آؤں تو فوراً میسج کر دیتا ہے۔ جب میں نے موبائل توڑا تو وہ بھی اسے پتا چل گیا اور پھر اس نے مجھے نیا موبائل دے دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ موبائل 1 منٹ کے لیے بھی بند نہ ہو۔ اس نے وانیا کی طرف دیکھا اور کہا، تم بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ سب کب تک چلتا رہے گا۔ گیتی گھر آئی تو پریشان تھی، لیکن اس نے اپنے بابا سے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکن اور پچھلی رات کی بے خوابی کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ شام کو جب وہ اٹھی تو نیند لینے سے کافی حد تک پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنا موبائل دیکھا، لیکن اس پر کوئی میسج نہیں تھا۔
یہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور نیچے جا کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اگلا دن بھی گزر گیا لیکن کوئی میسج نہ آیا اور نہ ہی کوئی کال۔ اس کی بے چینی کچھ کم ہو گئی اور اسے لگا شاید وہ شخص اب پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن یہ محض اس کی خام خیالی تھی۔ اس دن جب گیتی یونیورسٹی سے گھر جانے کے لیے نکلی تو اس کا ڈرائیور ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ واپس یونیورسٹی کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور کہا، آپ کو لینے کے لیے کوئی آیا ہے۔ جب گیتی باہر نکلی تو اسے اپنی گاڑی کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک میسج آیا، سامنے جو گاڑی کھڑی ہے اس میں بیٹھ جاؤ۔ گیتی نے نفی میں سر ہلایا، لیکن فوراً ہی اس شخص کی کال آ گئی۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ گیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچی، دروازہ کھلا اور کسی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندر بٹھا لیا۔ اندر وہی چہرہ چھپائے شخص بیٹھا تھا۔ گاڑی کچھ دیر بعد ایک فلیٹ کے سامنے رک گئی۔ اس شخص نے گیتی کی طرف دیکھ کر دھمکی دی، چپ چاپ رہنا، اگر چیخنے یا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ گیتی نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلاتے کہا، نہیں میں کچھ نہیں کروں گی، پلیز۔ اس شخص نے گاڑی سے باہر نکل کر گیتی کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور کہا، چلو اترو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ گیتی مجبوراً اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے اور اس شخص نے فوراً دروازہ لاک کر دیا۔ گیتی اور بھی زیادہ گھبرا گئی اور لرزتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے میرے گھر واپس لے جائیں۔ وہ شخص گیتی کی طرف مڑا اور آہستہ آہستہ اپنا نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، گیتی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شخص کو پہچان چکی تھی، لیکن صدمے کی وجہ سے وہ بولنے کے قابل نہ رہی۔ کچھ نہیں کہو گی مجھے اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر؟ سرد لہجے میں کہتے ہوئے عمر نے گیتی کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو گیتی کی سانس رکنے لگی۔ تمہیں کیا لگا میں مر گیا، واپس نہیں لوٹوں گا؟ تمہارے باپ نے مجھے مروانے کا پورا بندوبست کیا تھا، لیکن ڈونٹ وری، میں واپس آ گیا ہوں تمہاری اور تمہارے نام نہاد باپ کی زندگی جہنم بنانے۔ گیتی عمر کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوفزدہ بھی، کیونکہ بچپن سے ہی عمر نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا جس میں گیتی کو اذیت نہ دیتا ہو۔ گیتی کو آج بھی یاد ہے کہ جب وہ اسکول کا ہوم ورک کرتی تھی، عمر ہمیشہ رات کو اس کے سونے کے بعد اس کا ہوم ورک خراب کر دیتا تھا اور اگلے دن گیتی کو اسکول میں سزا ملتی تھی۔ کالج میں بھی عمر نے اپنی عادتیں نہ بدلی۔ گیتی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ عمر سے بہت ڈرتی تھی۔ اگر کبھی گیتی اس سے بحث کرنے کی کوشش کرتی یا کوئی شکایت کرتی تو عمر اسے سزا کے طور پر اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا یا ایسی جگہ قید کر دیتا جہاں گیتی خوفزدہ رہتی۔ عمر گیتی کا تایازاد بھائی تھا۔ اس کے والدین کو گیتی کے والد مصطفیٰ نے ایک چھوٹے سے جھگڑے کے بعد گھر سے نکال دیا تھا۔ مصطفیٰ نے دھوکے سے وہ گھر اپنے نام کروایا تھا اور عمر کے والد سے جھگڑا کر کے انہیں نکال باہر کیا۔ عمر کے والدین کو گھر سے نکلے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر عمر کو ملی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا۔ اس کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت تو پہلے سے تھی، لیکن مصطفیٰ کے خلاف نفرت مزید بڑھ گئی۔ مصطفیٰ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے زیادتی کی ہے، اسی لیے اس نے سوچا کہ عمر کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنے کیے کا کفارہ ادا کرے۔ عمر اپنے چچا مصطفیٰ کی اصلیت جانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مصطفیٰ نے کس طرح دھوکے سے ان کے گھر پر قبضہ کیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے مصطفیٰ سے انتقام لینے کے لیے گیتی کو نشانہ بنایا، کیونکہ مصطفیٰ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ عمر کی نفرت بڑھتی گئی۔ مصطفیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عمر اس کی بیٹی کو اذیت دے رہا ہے، لیکن وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن مصطفیٰ کے ایک دوست نے گیتی کو کسی فنکشن میں دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔
مصطفیٰ نے کہا کہ وہ پہلے گھر آئیں اور بیٹھ کر بات کریں۔ اگلے دن وہ لوگ گیتی کا رشتہ مانگنے گھر پہنچے۔ جب عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ گیتی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور اسے زبردستی نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد عمر نے کہا، چلو اب یہ خوشخبری تمہارے باپ کو بھی سناتے ہیں۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو گیتی رو رہی تھی۔ مصطفیٰ فوراً اٹھ کر آیا اور عمر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، کیا کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ عمر نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس نکاح کیا ہے تاکہ میں اسے زندگی بھر اذیت میں مبتلا رکھ سکوں اور یہ پرسکون زندگی گزار کر تمہیں سکون نہ دے۔ مصطفیٰ اس وقت تو چپ رہے، لیکن انہوں نے عمر کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا۔ چند دنوں بعد مصطفیٰ نے عمر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ اسے مروایا جا سکے۔ گاڑی مکمل طور پر جل چکی تھی، لیکن عمر نے بروقت چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی۔ اس حادثے کے بعد عمر کہیں چھپ گیا اور 5 سال تک سخت محنت کر کے اپنا کاروبار اور زندگی دوبارہ سنوار لی۔ اس نے گیتی اور مصطفیٰ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی اور گیتی کو یونیورسٹی میں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ آج وہ خود گیتی کے سامنے موجود تھا اور اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگا تھا میں واپس نہیں آؤں گا اور تم سکون سے زندگی گزار لو گے؟ اب میں تمہیں اور تمہارے باپ کو بتاؤں گا کہ زندگی جہنم کیسے ہوتی ہے۔ تم دونوں کو پل پل مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم دونوں موت کے لیے گڑ گڑانے نہ لگو تو میرا نام بدل دینا۔ اتنا کہہ کر عمر نے گیتی کو خود سے قریب کیا اور اس کی کمر پر دباؤ بڑھا دیا۔ عمر کو اس روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر گیتی کے آنسو بہنے لگے اور اس کی سانسیں رکنے لگی۔ گیتی نے عمر کو پیچھے دھکیل دیا اور اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی تاکہ اس کی سانس بحال ہو سکے، لیکن سب بے سود تھا۔ عمر نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے پاس آیا، اسے پکڑ کر اس کے منہ پر جھکا اور اپنی سانسیں گیتی میں منتقل کرنے لگا تاکہ اس کا سانس بحال ہو سکے۔ وہ اسے سکون دینے کے لیے اس کی کمر رب کرنے لگا تاکہ وہ آرام سے سانس لے سکے۔ کچھ ہی دیر میں گیتی کو تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا تو عمر مسکرایا اور کہا، اب تو تمہاری سانسیں بھی میری قرضدار ہو گئی ہیں۔ اب تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسری طرف ڈرائیور نے مصطفیٰ کو بتایا کہ پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی ہے اور گیتی میڈم کہیں نہیں مل رہی۔ پی ایم نے بتایا کہ اسے کوئی لینے آیا تھا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ سن کر مصطفیٰ صاحب بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گیتی کس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے آدمی گیتی کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیے، لیکن گیتی کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو مصطفیٰ صاحب نے سوچا کیوں نہ پولیس سے مدد لی جائے۔ ویسے بھی ایس ایچ او مصطفیٰ صاحب کا دوست تھا تو وہ کوئی نہ کوئی مدد تو ضرور کرے گا۔ ابھی وہ یہ سب سوچتے ہوئے فون ملانے ہی لگے تھے کہ گیٹ سے گیتی نظر آئی۔ وہ ٹھیک تھی، یہ دیکھ کر فوراً گیتی کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے گیتی کے پیچھے کھڑے شخص کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، ان کے لب ہلے۔ عمر، تم تو… انہوں نے آگے بڑھ کر زبردستی مصطفیٰ صاحب کو گلے سے لگایا اور مسکرا کر کہنے لگا، لگتا ہے چاچو کو میرے آنے کی خوشی اتنی ہوئی ہے کہ وہ سکتے میں ہیں اور ہل نہیں پا رہے۔ مصطفیٰ صاحب نے خود کو سنبھالا اور کہا، تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں اتنا تلاش کیا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو نا امید ہو چکا تھا، شکر ہے کہ تم آ گئے۔ یہ سن کر عمر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھے مارنے کے لیے فل پروف پلاننگ کی ہوئی تھی، وہ تو میری قسمت میں ابھی موت نہیں لکھی تھی، ورنہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے کے لیے۔ یہ سب سن کر مصطفیٰ صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ عمر تو سب کچھ جانتا ہے، اب تو یہ بدلہ لے کر رہے گا۔ عمر نے اپنے چاچو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ گھر نہیں لے کر جائیں گے؟
मुस्तफ़ा साहब ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ इधर आओ। लेकिन गेती तो कब की कमरे में चली गई थी और दोबारा बाहर वापस नहीं आई। वो उमर का सामना नहीं करना चाहती थी। खाना वगैरह खाकर उमर ने कहा, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, और अपने पोर्शन की तरफ चल दिया जहाँ वो लोग पहले रहते थे। अपने वालिदैन के कमरे में जाकर वो उनकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर देखने लगा और नम आंखों से बोला, आप फिक्र मत करें बाबा, मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगा और बहुत जल्द इन्हें सड़क पर ना ले आया तो मेरा नाम भी उमर नहीं होगा। कुछ देर अपने वालिदैन की तस्वीर से बातें करने के बाद वो अपने कमरे में गया और लेट गया। लेकिन फिर उसे गेती का ख्याल आया। वो उठकर सीधा गेती के कमरे में गया जहां वो घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। उमर धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा और उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी नम आंखें देखकर उमर के दिल को ठेस पहुंची। उमर बेसाख्ता ही उसके आंसू साफ करता हुआ बोला, रो मत अभी, तुम्हें बहुत रोना है, अभी अपने आंसू साफ मत करो, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी। गेती ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? उमर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने तो बहुत ज्यादती की है मेरे और मेरे वालिदैन के साथ, और तुम उनकी कमजोरी हो तो क्यों ना फिर तुम्हारे ही जरिए उन्हें तकलीफ दी जाए। गेती रोते हुए बोली, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? बचपन से आज तक तुमने मुझे सिर्फ अजियत दी है, यहाँ तक कि मैं किसी और के साथ शादी करके सुकून में ना आ जाऊं। इस वजह से तुमने जबरदस्ती मुझसे निकाह भी कर लिया, लेकिन मैं कुछ ना बोली। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उमर ने उसके जुड़े हाथ देखे और उन्हें पकड़कर कहा, ये हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, ये जो जुड़े हुए हाथ हैं ये मैं तुम्हारे बाप के देखना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने गेती के गाल पर नरम से बोसा दिया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बेसुकूनी का सामना था। इधर से उधर करवटें बदलता रहा। पता नहीं वो क्या बात थी जिसने उसे बेसुकून कर रखा था। उसके दिमाग में बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें घूमने लगी और वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने गेती के साथ किया था। उसे एहसास हो रहा था कि गेती के साथ उसने हमेशा ही गलत किया, लेकिन फिर जल्द ही अपनी सोच को झटकते हुए कहा, ये सब वो डिजर्व करती है। वो उस इंसान की बेटी है जिसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया और मुझे बेबस कर दिया था। लेकिन गेती की नम आंखें बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा साहब भी परेशान हो रहे थे। उन्हें बार बार अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी कि वो उमर के निकाह में थी, और मुस्तफ़ा सोच रहा था कि उमर ये निकाह कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा जिससे मेरी बेटी की जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा कि उमर बचा कैसे। उसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, तो फिर वो कैसे बच गया? उसके चेहरे पर या हाथों पर कोई खराश या निशान भी नहीं था। ये सब सोचते हुए वो फौरन कमरे में गया ताकि उससे पूछे कि वो कैसे बचा। जब वो उमर के कमरे में पहुंचा तो दरवाज़ा नॉक किया। जब दरवाज़ा खोला तो उमर मुस्तफ़ा साहब को देखकर हैरान हुआ और बोला, खैरियत चाचू, आप इस वक्त मेरे कमरे में? मुस्तफ़ा साहब ने कहा, मैं ये जानने आया हूँ कि तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल जल चुकी थी, फिर तुम कैसे बच गए? तुम्हारे हाथों या चेहरे पर कोई खराश या निशान भी नहीं है। उमर हंसते हुए बोला, बस यही बात आप पूछने आए हैं? जब आपने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी और अपने आदमियों के जरिए मेरी गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी लगाई, जैसे ही मैं एक सुनसान इलाके में पहुंचा तो आपके आदमियों ने अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे मेरी गाड़ी दरख्त से टकरा गई। आपके आदमियों ने ये नहीं देखा कि मैं मर गया हूँ या बच गया। वहां से फारिग होकर वो लोग भाग निकले। जैसे ही मेरी गाड़ी के बोनट में आग लगी, मैं फौरन गाड़ी से छलांग निकालकर बाहर निकल आया
اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب گاڑی اچھی طرح جل گئی تو میں وہاں سے نکل آیا۔ پہلے میں نے گھر آنے کا سوچا، لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے اس شہر سے ہی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ خود کو اسٹیبلش کر کے پھر آپ لوگوں کے پاس آؤں، تاکہ آپ لوگوں سے بدلہ لے سکوں۔ اور دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ صاحب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا۔ تو مصطفیٰ صاحب بھی گڑبڑا گئے اور کہا، دیکھو بیٹا، جو کچھ بھی ہوا، میں مانتا ہوں کہ وہ سب میری وجہ سے ہوا، لیکن اس کی سزا میری بیٹی کو نہ دو۔ میں نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا ہے، تو تم اسے طلاق دے دو تاکہ میری بیٹی پرسکون زندگی گزار سکے۔ تمہیں سزا دینی ہے تو مجھے دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، میری بیٹی نہیں۔ مصطفیٰ صاحب نے پوری بات مکمل کر دی، لیکن عمر کا ذہن صرف ایک ہی بات پر اٹک گیا کہ انہوں نے گیتی کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور یہی بات اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ گیتی کسی اور کی ہو جائے گی؟ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی طلاق دوں گا۔ یہ طلاق والی بات تو آپ بھول ہی جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ مصطفیٰ صاحب سر جھکائے چپ چاپ ہارے ہوئے جواری کی طرح چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب عمر نے دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں تو فوراً گیتی کے کمرے میں آیا اور زور سے دروازہ کھولتے ہوئے گیتی کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کسی اور کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا نکاح پہلے ہی میرے ساتھ ہو چکا ہے؟ تو کیا سوچا تھا کہ تم کیسے کسی اور کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہو؟ گیتی نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ابھی بھی نکاح شدہ ہوں، میں تو خود کو بیوہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر عمر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گیتی کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا، جس سے گیتی لڑکھڑا کر اوندھے منہ بیڈ پر گر پڑی۔ پھر عمر نے اس کے بالوں سے پکڑا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت تمہاری رخصتی ہوگی اور تم میرے ساتھ رہو گی۔ تم اس کمرے سے میرے کمرے میں شفٹ ہوگی۔ گیتی چیخ کر بولی، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر عمر کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے گیتی کا گلا پکڑ کر دبایا، جس سے اس کی سانس رکنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب عمر نے گیتی کو بے ہوش پایا تو فوراً اس کا منہ تھپ تھپایا اور اس نے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن گیتی بے حال پڑی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور فوراً اسپتال لے جانے کے لیے نکل گیا۔ مصطفیٰ صاحب ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے عمر کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اس کے بازو میں بے ہوش گیتی کو دیکھا تو ان کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ فوراً اپنی گاڑی لے کر عمر کی گاڑی کے پیچھے نکلے اور اسپتال پہنچ کر مصطفیٰ صاحب نے گیتی کو اٹھایا اور زور زور سے ڈاکٹر کو آواز دینے لگا۔ ڈاکٹر کہنے لگے، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ عمر نے چیختے ہوئے کہا، ڈاکٹر میری بیوی کو چیک کرو اور اسے ٹھیک کرو۔ ڈاکٹر نے گیتی کی طرف دیکھا اور اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں لے گئے۔ باہر کوریڈور میں مصطفیٰ اور عمر پریشان کھڑے تھے۔ مصطفیٰ صاحب نے عمر کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن تم جو چاہو مجھے سزا دے دو، لیکن میری بیٹی کے ساتھ یہ سب مت کرو، وہ بہت معصوم ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ صاحب عمر کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگے۔ جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس طرح بے ساختہ ہونے پر عمر کو بھی احساس ہوا کہ وہ گیتی سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک جب بھی وہ کسی اور کے قریب گئی، عمر نے اس شخص کو بھی سزا دی اور گیتی کو بھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ جب اس نے گیتی کا نام کسی اور کے ساتھ لیا دیکھا تو عمر سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس کا ارادہ گیتی کو صرف دھمکانا اور ڈرانا تھا۔
لیکن عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے گیتی کو اتنی تکلیف ہوگی۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس نے مصطفیٰ صاحب کو نہ تو اٹھانے کی کوشش کی اور نہ ہی چپ کروانے کی۔ کچھ دیر کے علاج کے بعد گیتی کو ہوش آ گیا، مگر وہ اب بھی دوا کے زیر اثر تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ گیتی کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی اور پرسکون ہونے کی کوشش کی۔ وہ فوراً اٹھے اور ڈاکٹر کی طرف بڑھ کر کہنے لگے، کیا میں اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا، آپ مل سکتے ہیں، لیکن انہیں زیادہ پریشان نہ کریں اور انہیں ایسی چیزوں سے دور رکھیں کیونکہ انہیں آرام کی ضرورت ہے، اور جو دوائی میں آپ کو دوں گا وہ باقاعدگی سے دیتے رہیں۔ اگر ایک ڈوز بھی مس ہوا تو ان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے سر ہلایا اور فوراً کمرے میں چلے گئے جہاں گیتی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، کیسی ہے میری بیٹی؟ اپنے بابا کی آواز سن کر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر ہمت کر کے بولی، دیکھ لیں بابا، آپ کی وجہ سے آج میں کس حال میں ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آپ کے لالچ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ سن کر مصطفیٰ صاحب رونے لگے اور کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی بہت برا کیا ہے۔ کاش میں تبھی سنبھل جاتا اور آج حالات کچھ اور ہوتے۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے اور پوری بات کر کے گیتی کو گھر لے جانے کا کہا۔ جب مصطفیٰ صاحب کمرے سے باہر گئے تو اسی وقت عمر بھی کمرے میں داخل ہوا۔ عمر کو دیکھ کر گیتی کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا اور وہ ڈرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور قریب ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے گیتی کی گال سہلاتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو گیتی؟ گیتی جو کہ اسے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کچھ نہ بولی۔ عمر نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے آج تک تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، بس تم مجھے معاف کر دو۔ گیتی عمر کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے کھل کر رونے دے رہا تھا تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ کچھ دیر رونے کے بعد گیتی نے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بس بہت رو لیا، اب اور نہیں رونا۔ پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عمر کا یہ نرم اور محبت بھرا رویہ دیکھ کر گیتی نے آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ کچھ ہی دیر بعد مصطفیٰ صاحب آ گئے اور کہنے لگے، چلو گھر چلتے ہیں، تمہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ گھر پہنچ کر ایک دفعہ پھر مصطفیٰ نے عمر سے معافی مانگی اور گیتی نے انہیں معاف کر دیا، جس سے مصطفیٰ صاحب بہت خوش ہوئے اور ان کے دل کو سکون آ گیا۔ گیتی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر سکون واضح نظر آ رہا تھا، کیونکہ بہت سی مشکلات کے بعد اس کی زندگی میں آسانیاں آئی تھیں اور آج وہ پرسکون نیند لے رہی تھی۔ عمر بھی اپنے کمرے میں آرام سے سو رہا تھا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہا تھا اور آج اسے ایک عرصے بعد سکون ملا تھا۔ وہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھا۔ شام کو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے تو عمر نے کہا، چاچو اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ گیتی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ یہ سن کر مصطفیٰ صاحب تھوڑے گھبرائے اور پھر کہنے لگے، تم ادھر ہی رہو گے میرے ساتھ، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ اپنا سارا سامان ادھر ہی لے آؤ، میں تمہاری جائیداد تاکہ تمہیں واپس لوٹا سکوں اور اپنے گناہوں کا کچھ تو کفارہ ادا کر سکوں۔ یہ سن کر عمر خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، ویسے بھی میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے علاوہ اور ہے کون؟ تو میں چاہتا ہوں تم دونوں میرے پاس رہو۔ عمر نے ایک گہری سانس بھری اور کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔
پھر عمر نے کچھ ہی عرصے میں اپنا سارا بزنس اپنے چاچو کے ساتھ ہی منتقل کر لیا اور خود بھی ادھر ہی رہنے لگا۔ اس کے بعد مصطفیٰ صاحب نے دھوم دھام سے گیتی کی رخصتی کی اور ولیمے پر سارے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ گیتی دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ عمر کے کمرے میں بیٹھی تھی تو عمر کمرے میں آیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آج چڑیل سے انسان لگ رہی ہو۔ یہ سن کر گیتی نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر چڑیل تھی تو نکاح کیوں کیا؟ عمر ہنسنے لگا اور کہا، کیونکہ یہ دل ایک چڑیل پر آیا تھا، نہ کہ انسان پر۔ پھر عمر نے گیتی کے ہاتھ پکڑ کر اس میں ایک رنگ ڈال دی۔ گیتی بھی عمر کے اس بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش تھی جو اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ شادی کے بعد گیتی نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کی اور یونیورسٹی جانے لگی۔ وانیا جو کہ اس کے بارے میں پریشان تھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس سے اس کی مشکل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ گیتی نے اسے سب کچھ بتا دیا جس سے وانیا حیران بھی ہوئی اور ساتھ میں خوش بھی کہ اس کی دوست کی پریشانی حل ہو گئی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی اور تم سے مل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کافی دفعہ تم سے ملنے کی کوشش کی لیکن تمہارے گھر کے دروازے پر کھڑے لوگوں نے تمہیں کسی سے بھی ملنے نہیں دیا تھا تو مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ وہاں لقمان بھی آ گیا اور آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں ہنس پڑی اور کہا، جی ہاں، اب یہ بڑے بڑے لوگ روز ہی آئیں گے اور آپ کو انہیں دیکھنے کا شرف روزانہ حاصل ہوگا۔ گیتی کو پرسکون دے کر لقمان بھی خوش ہوا اور کہا، شکر ہے ہمیں پہلے والی گیتی مل گئی، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہیں ہم اپنی گیتی کو کھو ہی نہ دیں۔ گیتی مسکرا کر کہنے لگی، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہیں تنگ کرتی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ہنسنے لگے۔